بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ محدث کے سامنے پڑھا جائے یا انہیں کتاب سنائی جائے، تو اس سلسلے میں امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے، تو سب سے پہلے تو لفظوں کی توضیح کر دوں، پھر یہ بتا دوں کہ یہ امام بخاری نے یہ باب کیوں باندھا ہے، اس سے مقصد کیا ہے امام بخاری کا۔ تو بیٹا یہ القراءۃ، اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، قرأ یقرأ قراءۃً، پڑھنا۔ قراءت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک قراءت یہ ہوتی ہے کہ طالب علم کسی کے اپنے استاذ کے پاس پڑھے، تو جب ہم اردو میں یہ کہیں گے کہ میں طالب علم نے اپنے استاذ سے پڑھا، یعنی استاذ سے پڑھنے کا مطلب استاذ کے سامنے اس نے پڑھا، استاذ کے پاس پڑھا، تو اس کے لیے علی صلہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں قرأ طالب علی الاستاذ، طالب علم نے استاذ کے پاس پڑھا۔ اگر طالب علم پڑھے تو اسے کہیں گے قرأ طالب علی الاستاذ۔ اور ایک یہ ہے کہ استاذ پڑھ کر خود سنائے طلبہ کو، تو کہتے ہیں قراءۃ الاستاذ، یعنی قرأ استاذ، استاذ نے پڑھا۔ تو قراءت کے دو معنی ہوئے۔ ایک تو معنی ہے قراءت کا استاذ کا پڑھنا، مثلا ایک محدث ہے، وہ محدث اپنے طلباء کو حدیث پڑھ کر سنائیں اور کہیں کہ مجھے یہ حدیث میرے شیخ نے بتائی، مجھے میرے شیخ نے پڑھائی، میں بھی اس حدیث کی روایت کرنے کی اجازت آپ کو دیتا ہوں۔ اس والی صورت میں طلبہ اپنے شیخ سے اس حدیث کی روایت کریں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو دوسری صورت ہم نے بتائی کہ طالب علم خود سے ہی حدیث کو اپنے استاذ کے پاس پڑھے اور پڑھنے کے بعد استاذ نے اس حدیث کی تائید کی کہ ہاں حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث میں نے بھی اپنے استاذ سے سنی ہے، تو اب یہ اس کی تائید کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ اور اب یہ طالب علم کسی اور کے سامنے جب یہ حدیث پڑھے گا تو اسے کہنے کی اجازت ہوگی کہ مجھے یہ حدیث فلاں استاذ نے بیان کی، مجھ سے یہ حدیث فلاں استاذ نے بیان کی۔ حالانکہ اس صورت میں صراحتاً استاذ نے بیان نہیں کی، پڑھا تو شاگرد نے تھا، لیکن پھر بھی روایت کرنے کی فلاں استاذ سے جس کے پاس پڑھی تھی اس نے حدیث، اس استاذ سے روایت حدیث کرنے کی اس کو اجازت ہوگی۔ یہی جمہور محدثین کا، امام حسن بصری کا، امام ثوری کا، امام مالک کا، امام بخاری کا، تمام کا رجحان اور تمام کا قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی طالب علم کو اپنے شیخ سے اس حدیث کی روایت کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس صورت میں طالب علم کو اپنے شیخ سے حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس صورت میں طالب علم کسی کو جب وہ حدیث سنائے گا کسی اور کو تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ حدثنی فلان، مجھے یہ حدیث فلاں استاذ نے بتائی، یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے۔
امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان کا یہ باب باندھنے سے مقصود انہی لوگوں کی تردید کرنا ہے، اور امام بخاری اس باب کے تحت ایسی روایتیں اور ایسی سندیں پیش کر رہے ہیں جن سے اس بات پر استدلال کیا جا سکتا ہے، جن سے اس بات پر دلیل لائی جا سکتی ہے کہ اگر طالب علم استاذ کے پاس خود ہی حدیث کو پڑھ رہا ہے اور استاذ نے اس کی تائید کی، تو ایسی صورت میں اس طالب علم کو حدثنی فلان کہنا یہ جائز ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کی تردید کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ تو باب القراءت آگے صلہ آ رہا ہے علی المحدث، یہ علی المحدث صلہ قراءت کا بھی ہے اور العرض کا بھی ہے۔ محدث کے پاس حدیث کی قراءت کرنے کا بیان، والعرض علی المحدث، اور محدث پر کتاب پیش کرنے کا بیان۔ عرض علی المحدث کا معنی یہاں پر یہی ہے جو ہم نے ذکر کیا قراءت علی المحدث کا۔ عرض کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے، عرض کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جس کو عرض مناولہ کہتے ہیں۔ عرض مناولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم اپنی استاذ کی بارگاہ میں کوئی کتاب، کوئی دستاویز لے کر آئے اور شیخ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں درج احادیث کو پڑھ کر اس کتاب کو یہ کہہ کر طالب علم کی طرف واپس کریں کہ میں نے اس کتاب میں درج احادیث کو پڑھ لیا ہے اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو مجھ سے میرے فلاں استاد اور فلاں شیخ نے بیان کی تھیں، میں یہ حدیثیں اپنے واسطے سے روایت کرنے کی تم کو اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ عرض مناولہ ہے اگر اس طریقے سے شاگرد کتاب پیش کرے، دستاویز پیش کرے۔ تو عرض کا ایک معنی وہی ہے جو کہ قراءت علی المحدث کا ہے، اور عرض کی ایک دوسری قسم یہ ہے جو میں نے بتائی، تینوں صورتیں یعنی قراءت المحدث، قراءت الطالب علی المحدث اور عرض الطالب علی المحدث، تینوں طریقے سے طالب علم کو یہ اجازت ہے کہ وہ حدثنی فلان یا اخبرنی فلان کہہ کر حدیث کی روایت کرے۔ مقصد آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امام بخاری نے یہ باب کن لوگوں کی تردید کے لیے باندھا ہے۔ اب امام بخاری اپنے رجحان اور اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر کچھ اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ورأى الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، حسن بصری اور سفیان ثوری اور امام مالک تینوں محدثین نے قراءت علی المحدث کی صورت میں روایت کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ ان کے قول کو ذکر کر دیا اپنے بات کی تائید میں اور اپنے قول پر استدلال اور احتجاج کرتے ہوئے۔ واحتج بعضهم، اور بعض محدثین نے احتجاج اور استدلال کیا ہے فی القراءۃ علی العالم، عالم کے پاس قراءت کرنے کی صورت میں حدثنی یا اخبرنی جیسے الفاظ سے حدیث کی روایت کرنے کی اجازت کے سلسلے میں استدلال کیا ہے بعض محدثین نے۔ یہاں پر بعض محدثین سے مراد حضرت امام بخاری کے شیخ حضرت شیخ حمیدی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر استدلال کہ اگر طالب علم حدیث پڑھ کر عالم کو اپنے شیخ کو سناتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس طالب علم کو یہ اجازت ہے کہ وہ حدثنی فلان، حدثنی فلاں کی جگہ اپنے شیخ کا نام لے، حدثنی فلان کہہ کر کے حدیث کی روایت کرنا
اس کے لیے جائز ہے۔ تو اس مسئلے پر قراءت علی العالم کے سلسلے میں بعض محدثین یعنی شیخ حمیدی نے احتجاج کیا، استدلال کیا بحدیث زمام ابن ثعلبہ، حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے، کہ زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر چند باتیں خود سے سنائیں، خود سے بیان کی، اور سرکار نے ان کی تصدیق کی، اور پھر تصدیق کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو انہوں نے قوم کی طرف واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں یہ سن کر آیا ہوں، اور ان کی قوم نے بھی کچھ انکار نہیں کیا بلکہ ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قراءت علی العالم کرنے کی صورت میں اس سے حدیث کی روایت کرنا یہ جائز ہے۔ زمام ابن ثعلبہ کی حدیث تفصیلی ابھی آ رہی ہے آگے، وہی خلاصہ، اس حدیث کا خلاصہ امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ پہلے فرمایا انہو قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمام ابن ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے سرکار سے عرض کی اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ قالا، تو دیکھو خود سے ہی ذکر کر رہے ہیں، قالا تو سرکار نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، سرکار نے دیکھو صرف تصدیق کی ہے۔ قالا فہذہ قراءۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت شیخ حمیدی نے اس پر استدلال اس طور سے کیا، فرمایا کہ یہ تو قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قراءت کی اور بات بتائی، اور اس کے بعد قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اخبر زمام قومہ بذالک، پھر اس کے بعد حضرت زمام ابن ثعلبہ نے اپنی قوم کو بھی اس کی جا کر خبر دی، فاجازوہ، تو ان کی قوم نے ان کو تسلیم کیا، ان کی روایت کو جائز قرار دیا اور اس کو تسلیم کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قراءت علی المحدث یہ جائز ہے، اور اس کی روایت کرنا اسی محدث سے جس کے پاس قراءت کی ہے، اس محدث سے اس حدیث کی روایت کرنا یہ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو امام بخاری نے یہاں پر پہلے تو حسن بصری، ابو سفیان، حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام مالک، تینوں حضرات کے قول کو ذکر کیا کہ ان حضرات نے قراءت علی المحدث کی روایت کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے شیخ حمیدی کے استدلال کو پیش کیا کہ شیخ حمیدی نے زمام ابن ثعلبہ کی حدیث سے قراءت علی المحدث کے جواز پر استدلال کیا ہے، وہ بھی پیش کیا۔ اور حضرت امام مالک نے کیا کہا ہے، ان کے ایک قول کو بھی بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالشَّكِّ يُقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلَانٌ۔ امام مالک نے، الشک کا معنی بیٹا دستاویز ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، اور الشک کا معنی چیک بھی ہوتا ہے، جو ہم بینک کا چیک ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی شک کہتے ہیں عربی میں۔ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِالشَّكِّ، اور امام مالک نے دستاویز کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ کون سے دستاویز سے؟ یقرأ علی القوم، جو کتاب یا دستاویز کوئی کسی قوم کے پاس پڑھا جائے، فیقولون، تو وہ قوم کے لوگ کہتے ہیں، اب ان کے پاس تو صرف پڑھا جاتا ہے نا، پھر بھی اس کے باوجود قوم کے لوگ کہتے ہیں کیا؟ اشہدنا فلان، فلاں آدمی نے یہ دستاویز پڑھ کر ہم کو گواہ بنا لیا ہے۔ اب گواہ بنا لیا ہے یہ کہتے ہیں لوگ، اب وہاں پر عرف رہا ہوگا ایسا، تو اس سے امام مالک نے استدلال اس بات پر کیا کہ قراءت علی القوم، گویا کہ
قراءت علی القوم یہ جائز ہے اور اس طور سے روایت کرنا جائز ہے، ورنہ تو لوگوں کے پاس اگر کوئی دستاویز پڑھا جاتا تو وہ یہ نہیں کہتے اشہدنا فلان فلان نے تو ہم کو گواہ بنا لیا، شاہد بنا لیا، یہ نہیں کہتے، یہ جواز کی دلیل ہے۔ ایسے ہی امام بخاری نے یہ بات پیش کی وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانٌ، یہ بات آج بھی جاری ہے ایسی کہ بیٹا اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اردو خوب لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور وہ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائے تو چونکہ وہ اردو لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین اس کو کتاب کی عبارت پڑھ کے خود نہیں سناتا بلکہ اسی سے کہہ دیتا ہے کہ پڑھو۔ ایسے ہی قرآن پاک کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ناظرہ پڑھتے ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو محض ان کو سنانا مقصد ہوتا ہے، تو اب استاذ ان سے صرف سن لیتا ہے، روزانہ سبق یہاں سے سنا اور کہہ دیا کہ یہاں سے یہاں تک کل پڑھ کے لے کر آ جانا۔ تو یہ تمام صورتوں میں دیکھیے استاذ پڑھا نہیں رہا ہے، لیکن تمام صورتوں میں شاگرد پڑھ رہا ہے اور وہ مقری کے پاس، پڑھانے والے کے پاس پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں لوگ، ارے میں نے تو یہ قرآن پاک، میں نے تو یہ کتاب ان سے پڑھی ہے، کہتے ہیں نا انہوں نے مجھے یہ کتاب پڑھائی ہے، حالانکہ طالب علم نے خود پڑھا ہے۔ تو یہ رواج تو آج بھی جاری ہے۔ اسی سے امام بخاری استدلال کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي، اور مقری یعنی پڑھانے والے کے پاس کچھ پڑھا جاتا ہے، فیقول القاری، تو پڑھنے والا پھر بعد میں کہتا ہے اقرأنی فلان، مجھے تو یہ بات فلاں نے پڑھائی، حالانکہ اس نے خود سے پڑھی تھی اس کے پاس، لیکن کہتا ہے اقرأنی فلان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قراءت علی الاستاذ یہ روایت کرنے کے لیے کافی ہے، قراءت علی الاستاذ روایت کرنے کے لیے جائز ہے۔ اب امام بخاری ایک اور قول ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سلام، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سلام نے، قال انہوں نے کہا حدثنا محمد بن الحسن الواسطی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن حسن واسطی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عوف، حضرت عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں عن الحسن، حضرت حسن سے، قال انہوں نے کہا لا بأس فی القراءۃ علی العالم، قراءت علی العالم یعنی عالم کے پاس پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پڑھنے سے مطلب نہیں ہے، عالم کے پاس پڑھنے کے بعد اس کی روایت اس عالم سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ تو اب اس قول سے بھی کیا سمجھ میں آیا کہ قراءت علی العالم کی صورت میں روایت کرنا جائز ہے۔ تو امام بخاری نے اسی پر ایک اور قول پیش کیا ہے، کیا حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان، ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، اور انہوں نے روایت کی حضرت سفیان سے، قال انہوں نے کہا اذا قرئ علی المحدث، جب محدث کے پاس طالب علم کی جانب سے کچھ پڑھا جائے، فلا بأس، تو کچھ حرج نہیں ہے، ان یقول حدثنی، کہ طالب علم پڑھنے کے بعد دوسرے سے جب وہی حدیث بیان کرے تو کہے حدثنی، یعنی مجھ سے میرے شیخ نے بیان کی ہے یہ حدیث، تو حدثنی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ قراءت علی المحدث کی صورت میں حدثنی کہنا اور اس محدث سے حدیث کی روایت کرنا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی ایک اور قول امام بخاری نے ذکر کیا، فرمایا وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ، میں نے حضرت ابو عاصم کو کہتے ہوئے سنا، عن مالک و سفیان، کہ ابو عاصم روایت کرتے ہیں مالک سے، حضرت امام مالک سے، اور حضرت سفیان سے، دو سفیان سے مراد سفیان ثوری، کیا روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہوئے سنا، القراءۃ علی العالم وقراءتہ سواء، عالم کے پاس پڑھنا اور عالم کا خود قراءت کرنا دونوں برابر ہیں، یعنی عالم محدث حدیث کی خود قراءت کر کے طلبہ کو پڑھائے، یا طلبہ خود حدیث کی قراءت خود کریں اور استاد صرف اتنا کہہ دے کہ ٹھیک ہے، تو دونوں باتیں برابر، سواء برابر ہیں، دونوں صورتوں میں
حدیث کی روایت کرنا اس عالم سے یہ درست ہے۔ اتنے اقوال امام بخاری نے اس بات پر پیش کر دیے کہ قراءت علی المحدث یا عرض الکتاب علی المحدث یہ جائز ہے، اور اس صورت میں روایت کرنا اس محدث سے یہ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میری۔ اب زمام ابن ثعلبہ کی حدیث کی گفتگو ماقبل میں آئی تھی، تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ حضرت شیخ حمیدی نے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، استاذ ہیں، انہوں نے زمام ابن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ زمام ابن ثعلبہ نے کی حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قراءت علی المحدث یہ جائز ہے، کیونکہ زمام ابن ثعلبہ نے قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو جا کر خبر بھی دی اور قوم نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اب اس کا ذکر ماقبل میں اجمالاً امام بخاری نے کیا تھا نا، تو اب اسی حدیث کو امام بخاری یہاں پر باب کے تحت ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر۔ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے، هو المقبوری، یہ سعید جو ہیں ان کی نسبت کیا ہے؟ مقبوری ہے، سعید مقبوری ہیں یہ، وہ روایت کرتے ہیں شریک ابن عبداللہ بن ابی نمر سے انہ سمع انس بن مالک، کہ حضرت شریک بن عبداللہ ابن ابی نمر نے حضرت انس ابن مالک کو کہتے ہوئے سنا، یقول، کہتے ہوئے سنا کیا؟ بینما نحن جلوس، جلوس یہ جالس کی جمع ہے بیٹا، ہم اسی دوران کہ ہم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اسی دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل، تو ایک آدمی جمل یعنی اونٹ پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوا، فَأَنَاخَهُ، یہ داخل ہونے والے جو شخص تھے یہ زمام ابن ثعلبہ تھے۔ زمام ابن ثعلبہ کے سلسلے میں کچھ محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے تھے، جس کے تعلق سے یہ حدیث ہے، تو اس وقت تک یہ اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد جب سرکار سے یہ تصدیقیں کروا لیں تو اس کے بعد یہ ایمان لے کر آئے تھے۔ بعض محدثین نے یہ کہا، لیکن امام قاضی عیاض اور امام بخاری علیہم الرحمت والرضوان کا نظریہ اور رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے سے پہلے زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے، اور اب اس وقت جو انہوں نے اس واقعہ میں یہ کہا کہ میں ایمان لے کر آ گیا، تو یہ در حقیقت ان کا ایمان انشاء ایمان نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اخبار ایمان ہے کہ جو میں پہلے ایمان لے کر آ چکا ہوں اسی کی انہوں نے خبر دی ہے۔ امام بخاری کا رجحان یہی ہے کہ زمام ابن ثعلبہ اس واقعہ کے وقت سے پہلے ایمان لے کر آ چکے تھے۔ یہ رجحان امام بخاری کا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر زمام ابن ثعلبہ ایمان لے کر نہیں آئے ہوتے تو امام بخاری ان کی اس روایت کو یہاں پر بطور استدلال پیش نہیں کرتے، لیکن بطور استدلال پیش کی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ زمام ابن ثعلبہ اس واقعہ سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ اب دیکھیے کیا، دخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر مسجد میں داخل ہوا، فأناخہ فی المسجد، تو اس آدمی نے یعنی زمام ابن ثعلبہ نے مسجد میں اپنے اونٹ کو بٹھا دیا۔ اناخا یناخی اناختن، باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بٹھانا۔ فأناخہ فی المسجد، تو اس اونٹ کو انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا۔ کیا مسجد میں بٹھا دیا؟
کچھ لوگوں نے اس روایت سے استدلال اس بات پر کر لیا کہ اونٹ کو دیکھو مسجد میں بٹھایا، اور جب مسجد میں بٹھا دیا تو ظاہر بات ہے اونٹ نے پیشاب بھی کیا ہوگا، اور مسجد کا احترام کرنا واجب ہے، تو اب اونٹ نے پیشاب کیا تو اس کا مطلب یہ کہ مسجد میں اونٹ کا پیشاب کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں، اور پیشاب کرنا قباحت تب نہیں ہوگی جب کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہو۔ اس لیے بعض ائمہ نے اس سے استدلال اس بات پر کر لیا کہ ماکول اللحم جو جانور ہیں ان کا پیشاب پاک ہے۔ لیکن یہ دور کی بات لگ رہی ہے، کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں یا حدیث میں کہیں پر یہ ہے کہ انہوں نے مسجد میں اونٹ کو بٹھایا اور اس اونٹ نے پیشاب بھی کیا؟ محض یہ تو ایک احتمال ہے صرف، وہیں پر احتمال یہ بھی تو ہے کہ اونٹ نے پیشاب ہی نہ کیا ہو۔ اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ الفاظ حدیث یہ ہے فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، لیکن بیٹا مسجد اس جگہ کو بھی بولتے ہیں جو مسجد کے احاطے میں تو ہو لیکن مسجد شرعی میں داخل نہ ہو، بلکہ وہ خارج مسجد ہو، جیسے کہ وضو خانہ ہے، لیٹرین باتھ روم ہے، امام صاحب کا حجرہ ہے، یا ایسی اور بھی جگہ ہوتی ہیں مسجد میں۔ تو ایسی جگہ اگرچہ وہ مسجد کے احاطے میں ہوتی ہیں، تو اب اگر کوئی بات وضو خانے پر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مسجد میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے اونٹ کو مسجد میں نہیں داخل کیا ہو، اور مسجد میں جو مسجد شرعی جس میں نماز پڑھتے ہیں اس میں نہیں بٹھایا ہو، مسجد خارج مسجد میں بٹھایا ہو، اور اس کو بیان کیا گیا کہ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، کہ انہوں نے مسجد میں اونٹ کو بٹھا دیا۔ تو کہاں استدلال ہو سکتا ہے اس حدیث سے؟ اتنے احتمالات ہیں اس میں، تو اس سے استدلال کرنا اس بات پر کہ ماکول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے، اس پر استدلال کرنا یہ مناسب نہیں رہے گا۔ ثم عقلہ، عقل البعیر، اونٹ کو باندھ دینا۔ ثم عقلہ، پھر ان صاحب نے اونٹ کو باندھ دیا۔ ثم قال لهم ایکم محمد، پھر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اونٹ باندھنے کے بعد انہوں نے کہا، قال لهم، صحابہ کرام سے کہا، ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اب یہ اس طرز میں پوچھ رہے ہیں چونکہ یہ ایک دیہات سے آئے تھے، اور قرآن نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعرابی جو ہوتے ہیں کفر و نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اگرچہ یہ اسلام تو لے کر آ چکے تھے لیکن ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ان کو آداب معلوم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ایکم محمد کہہ کر اپنے اسی دیہات کے طرز پر اور انداز میں انہوں نے کہہ دیا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے کہ اگر یہ پہلے سے ایمان لے کر آ چکے تھے تو پھر یہاں پر آ کر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا ایکم محمد؟ انہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، معلوم ہونا چاہیے نا۔ لیکن پھر یہ ایکم محمد تو یہ بتا رہا ہے کہ ایمان لے کر نہیں آئے ہوں گے۔ پھر امام بخاری اور قاضی عیاض وغیرہ کا جو یہ قول ہے کہ یہ ایمان اس سے پہلے لا چکے تھے، تو یہ کہنا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ایکم محمد جو انہوں نے کہا، بیٹا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی خبر آئی ہو اور ہم نے اس خبر کی تصدیق کر لی ہو، اور ایمان تصدیق ہی کا نام ہے، تو آگے کی روایت کا جو حصہ آ رہا ہے وہ یہ روایت کا حصہ یہ بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ان تک پہنچ چکے تھے جنہوں نے تبلیغ اسلام کی تھی، اور انہوں نے انہی باتوں کی آ کر یہاں پر تصدیق کی تھی۔ تو نبی کے قاصد نے تبلیغ اسلام پہلے کر دیا ہے، اسلام کو وہاں تک پہنچا دیا، تبلیغ کر دی ہے، اب انہوں نے اسلام تو وہیں پر قبول کر لیا،
لیکن تصدیق کے لیے آئے تو اب یہاں پر چونکہ ابھی ملاقات پہلی ہے تو اس لیے معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے ایکم محمد. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ایمان پہلے سے نہیں لے کر آئے ہوئے ہوں گے، بلکہ آگے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر اور قاصد اور ایمان کی تبلیغ کرنے والے صاحب ان کے قبیلے میں پہلے پہنچ چکے ہیں. آگے کے الفاظ بتائیں گے آپ کو. لہذا ایکم محمد سے یہ شبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ ایمان پہلے سے لے کر آ چکے ہیں. ذہن میں بات آ گئی. اچھا ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دوں. ایکم محمد انہوں نے کہا، میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب انہیں ابھی تک معلوم نہیں تھے، اس لیے اس طرز میں یہ جواب دے رہے ہیں، اور جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں ہوں محمد، یہ نہیں کہا، بلکہ آخر سرکار نے وہاں پر فرمایا عجب تو کا، میں نے تمہاری بات سن لی ہے. اس انداز میں سرکار نے بیان فرمایا، کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایکم محمد کہنا یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب اور لائق نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کی ابھی بھی اسلام لانے کے بعد ابھی نیا معاملہ تھا، اس لیے انہیں آداب بارگاہ نبی معلوم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس طرز میں گفتگو کی. اور یہ بھی ممکن ہے، بعض محدثین نے یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ انہوں نے کہا ایکم محمد، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارنا اور بلانا یہ بالکل جائز نہیں ہے شریعت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارنے کے سلسلے میں قرآن نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اپنے درمیان ویسے مت بلاؤ جیسے کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو نام لے کر جو بلاتے ہو پکارتے ہو، ویسے نبی کو نام لے کر مت بلاؤ. یہ قرآن نے حرام فرما دیا ہے. تو نبی کو نام لے کر بلانا یہ تو حرام ہے. تو پھر انہوں نے ایکم محمد سرکار کا نام کیسے لیا؟ تو اس سلسلے میں دو جواب میں ذکر کروں گا. بعض محدثین نے یہ کہا کہ ان کو تو ابھی یہی معلوم نہیں تھا کہ سرکار کے نام لے کر سرکار کو بلانا یہ حرام ہے، اور قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، تو نزول آیت قرآن کا انہیں علم ہی نہیں تھا، یہ واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے محمد کہہ دیا. اور دوسری وہی بات کہ محمد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو سرکار کا ذاتی نام بھی ہے یہ، اور محمد کا ایک وصفی معنی بھی ہے کہ یہ اس میں باب تفعیل حمدہ یحمد و تحمید سے اس میں مفعول ہے محمد. محمد اس کو کہیں گے جس کی خوب تعریف کی جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے لیا، اور چونکہ عربی النسل ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے سرکار کی خوب تعریفیں سنی ہیں، قاصد کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، تو انہوں نے اسی معنی میں محمد کہا ہو کہ یعنی وہ ذات کون سی ہے جن کی بہت تعریف کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس معنی میں کہا ہو. اور وصفی معنی میں محمد کہنا یہ جائز ہوگا، لیکن پھر بھی آج کے وقت میں یہ حکم نہیں دیا جائے گا کوئی وصفی معنی میں بھی محمد کہہ کر سرکار کو پکارے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کی نیت وصفی معنی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو وہم یہ ہوگا کہ یہ سرکار کا نام لے کر بلا رہا ہے سرکار کو. اس لیے آج کے وقت میں ہم یہ حکم نہیں دے سکتے کہ اس کے لیے محمد کہہ کے پکارنا کسی کے لیے یہ جائز ہو، یہ اچھا نہیں ہے، بچنا تو ہر حال میں چاہیے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون بین ظہرانیہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقا کا معنی ہوتا ہے بیٹا ٹیک لگا کر بیٹھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانیہم ان کے بیچ میں، یعنی صحابہ کرام کے بیچ میں ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے.
فقلنا، تو ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکی، تم پوچھ رہے ہو ایکم محمد؟ تو ہم نے جواب میں کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جواب میں کہا ھذا الرجل الابیض المتکی، یہ خوب رو ٹیک لگائے ہوئے جو شخص ہیں یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الابیض، دیکھیے صحابہ کرام کے الفاظ دیکھیے، ھذا الرجل الابیض، سرکار کے حسن کو بھی بیان کر دیا، گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا صحابہ کرام کا کہ ہمارے بیچ میں سرکار تشریف فرما ہیں اور اپنی خوب روئی اور حسن و جمال کی بنا پر بھی ہم میں نمایاں ہیں، تو جو سب سے نمایاں ہے، جس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سرکار کے حسن کے سلسلے میں بڑے اشعار لکھے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہے نا۔ بڑی تعریفیں کی ہیں، کتنے اشعار اعلیٰ حضرت نے سرکار کی خوبصورتی اور آپ کے جمال پر لکھے ہیں۔ فقال له الرجل، تو ان آنے والے صاحب نے سرکار سے عرض کی، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ کیا سرکار عبد المطلب کے بیٹے تھے؟ نہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، لیکن آپ کے دادا کی طرف نسبت کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ دادا کی طرف بھی اگر پوتے کی نسبت کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے فرزند۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قد اجبتک، میں نے تمہاری بات سن لی ہے۔ فقال له الرجل، تو ان صاحب نے سرکار سے عرض کی، انی سائلک فمشدد علیک فی المسألۃ فلا تجد علی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انی سائلک، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، فمشدد علیک فی المسألہ، تو پوچھنے میں آپ پر تھوڑا سخت سوال کروں گا۔ کیا؟ یعنی میں نے آپ کے، سرکار نے فرمایا میں نے آپ کی بات سن لی ہے، تو وہ بولے میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کروں گا اور سوال میں سختی ہوگی میرے، یعنی میرے لفظ جو ہوں گے تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ فمشدد علیک فی المسألۃ، یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کرنے میں آپ پر کچھ سخت الفاظ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں اور پھر بھی اس طریقے سے تو نہیں بولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود احساس تھا کہ مجھے ابھی بارگاہ نبوی کے آداب معلوم نہیں ہے، اس لیے الفاظ میرے سخت ہو سکتے ہیں، اس لیے پہلے ہی معذرت کر لی۔ کیا؟ فمشدد علیک فی المسألہ، تو سوال کرنے میں آپ پر کچھ سختی ہو سکتی ہے، کچھ سخت الفاظ ہو سکتے ہیں۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ اپنے دل میں مجھ پر ناراض مت ہونا۔ دیکھیے معذرت کر لی نا پہلے، اس کا مطلب بالکل بات صحیح ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب ابھی معلوم نہیں تھے۔ وجد علی کا معنی ہوتا ہے بیٹا ناراض ہونا۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ اپنے دل میں مجھ پر ناراض مت ہونا۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، سل عما بدا لک، پوچھ لو جو تمہیں ظاہر ہو۔ بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے بیٹا ظاہر ہونا۔ عما بدا لک، جو بھی تمہارے لیے ظاہر ہو وہ پوچھ لو، یعنی جو بھی تمہارے دل میں آئے وہ پوچھ لو۔ فقال، تو انہوں نے کہا، اسألک بربک ورب من قبلک، میں آپ کے رب کی قسم کھا کر اور آپ سے پہلے تمام لوگوں کی رب کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں آپ سے، کیا اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ، پہلا حمزہ استفہام، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہم نعم، نعم یہ جواب ہے، اللہم تو صرف سرکار نے تبرکن ذکر فرمایا۔
फ़क़ाल अल्लाहुम्मा नअम, सरकार ने इरशाद फरमाया हाँ। क़ाला, तो वो बोले अंशुदुका बिल्लाही, मैं फिर अल्लाह की कसम आपको देता हूँ, कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाहु अमरका अन तुसल्ली सलावाती अल खम्सी फिल यौमी वल लैला, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप शब व रोज़ में 5 नमाज़ें पढ़ें? क़ाला, सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा नअम, हाँ वाक़ई। फ़क़ाला, फिर उन्होंने कहा अंशुदुका बिल्लाह, मैं फिर अल्लाह की कसम देकर आपसे पूछता हूँ, क्या अल्लाहु अमरका अन तसूम हाज़ा शहर मिन अस्सना, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप साल के इस महीने यानी माह रमज़ान के रोज़े रखें? क़ाला, तो सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा नअम, हाँ वाक़ई अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। क़ाल, फिर उन्होंने कहा अंशुदुका बिल्लाह, फिर मैं अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाहु अमरका अन तसूम अस्सदक़ा, अल्लाहु अमरका अन तअख़ुज़ हाज़िही सदक़ता मिन अग़नियाइना फ़तक़सिमहा अला फ़ुक़राइना, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप ये सदक़ा हमारे मालदारों से लें और फिर उस सदक़े को हमारे फ़कीर और गरीबों पर तक़सीम कर दें? फ़ुक़रा का ज़िक्र किया है, मोहताज, ज़रूरतमंद। अब ज़रूरतमंद बेटा जितने भी मसारिफ़ ज़कात हैं सब ज़रूरत ही मंद होते हैं, इसलिए फ़ुक़रा इनाम में सब दाखिल हो जाएंगे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम ने जवाब में इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा नअम। देखो तमाम में देखो जवाब, सरकार तो सिर्फ तस्दीक ही फरमा रहे हैं, सब बातें वो खुद ही पेश कर रहे हैं। यही है क़िराअत अलल मुअल्लिम या क़िराअत अलल उस्ताज़ या क़िराअत अलल शेख या क़िराअत अलल नबी, यही है। अल्लाहुम्मा नअम, सरकार ने फरमाया हाँ वाक़ई। फ़क़ाल रजुल, तो फिर आदमी ने कहा आमनतु बिमा जिअता बिही, मैं ईमान ला चुका हूँ उस पर, बिमा जिअता बिही, जो आप लेकर आए, जो आप हुक्म दे, जो आपने बताया है उन तमाम पर मैं ईमान ला चुका हूँ। व अना रसूल मन वराई मिन कौमी, और मैं, मेरी कौम जो मेरे पीछे रह गई है, जो नहीं आई है, मैं अपनी उस कौम का कासिद हूँ आपकी तरफ से, मैं आपका ये पैगाम वहाँ तक पहुँचाऊँगा। व अना ज़िमाम इब्न सालबा, और फिर आखिर में अपना तारुफ भी करा दिया, और मैं ज़िमाम इब्न सालबा हूँ, अखू बनी साद इब्न बकरिन, साद इब्न बनी साद इब्न अबी बकर का एक फ़र्द हूँ। अब इस हदीस से क़िराअत अल शेख या क़िराअत अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में आया नहीं आया? इमाम बुखारी ने जो उन्वाने बाब बांधा था कि क़िराअत अल उस्ताज़ या क़िराअत अल मुहद्दिस ये जायज़ है, उस पर, उससे ये हदीस पाक बिल्कुल मुंतबिक हो गई, मुताबकत हो गई ना। अब इसी हदीस को, हदीस यही है, वाक़या यही है, अल्फाज बदले हुए हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान उसको ज़िक्र कर रहे हैं। पहले तो कहते हैं कि रवाहु मूसा व अली इब्न अब्दुल हमीद अन सुलेमान अन साबितिन अन अनसिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाज़ा। इसी हदीस की रिवायत मूसा ने, अली इब्न अब्दुल हमीद ने, दोनों हजरात ने इसी हदीस की रिवायत की अन सुलेमान से, और सुलेमान ने रिवायत की अन साबितिन, साबित से, वो रिवायत करते हैं अन अनसिन, हज़रत अनस से, अन नबी, और वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिहाज़ा, इसी हदीस की। यानी इसकी एक दूसरी सनद भी इमाम बुखारी ने जिक्र कर दी। अब यही हदीस हज़रत मूसा बिन इस्माइल की, जो कि इमाम बुखारी ने कहा कि इसी हदीस की रिवायत मूसा ने भी की है, तो उन्होंने कौन सी क्या रिवायत की है? वो रिवायत इमाम बुखारी फिर आगे उन्हीं की रिवायत को फिर जिक्र कर रहे हैं। रिवायत वाक़या वही है, हदीस वही है, लेकिन जब मुहद्दिसी, जब रिवायत करने वाले अलग अलग हो जाते हैं तो हदीस के अल्फाज में भी कुछ बदलाव हो जाता है। इससे दलील हो जाती है, मिल जाती है इस बात पर कि हदीस की रिवायत बिल माना ये जायज़ है। तो किसी रावी के अल्फाज कुछ हैं, किसी रावी के अल्फाज कुछ हैं, तो इससे पता चल जाता है कि हदीस की रिवायत बिल माना जायज़ है। हदीस की रिवायत करना माना के एतबार से ये जायज़ है, बशर्ते के मफ़हूम और माना न बदले। अब ये हदीस में भी चूँकि वक्त लगेगा, इसलिए इसको हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।